احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج آپ کے سامنے پچھلی خطبات جمعہ کی گفتگو کا تسلسل حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر شریف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے عظیم اور اجلہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں۔ گو کہ آپ کی عمر کم تھی، بدر میں جاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا تھا، اور صرف یہی نہیں تھے، ان کے بھائی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مسیلمہ دجال کذاب نے شہید کیا تھا، ان کو بھی واپس بھیجا تھا آقا علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ بن مبارک کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت زید بن ثابت کو، ابو سعید خدری کو، اور ان کے علاوہ باقی جو صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی ابھی عمریں کم تھی، ان کو آقا علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا کہ آپ بچے ہو، آپ واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پھر اجازت مل رہی ہے غزوہ احد میں۔ غزوہ احد کے بعد جتنے بھی مارکوں میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مارکے میں حضور کے ساتھ رہے، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ بہت بڑا اعزاز جو ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی خوش نصیبی، ان کی رفعت اور مقام کی بلندی آپ دیکھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم کی ہیں، تو 5 نمازوں کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو کیسے بلایا جائے، ان کو اطلاع دی جائے تو کیسے دی جائے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آگ دھنکائی جائے، اس کے دھوئیں کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے۔ کسی کو اطلاع دینے کا پہلے یہ بھی طریقہ ہوتا تھا، آگ دھنکاتے تھے، آگ لگا دیتے تھے، دھواں اٹھتا تھا، لوگ کہتے پتہ نہیں خیر ہے، تو لوگ سارے بھاگ پڑتے تھے۔ جی آج بھی کہیں پہ آگ دھواں دکھائی دے رہا ہو زیادہ تو لوگ پوچھتے ہیں نا، تھوڑا ہو بالکل تو سمجھتے ہیں کھانا وانا بنا رہے ہوں گے، زیادہ دھواں ہو تو سارے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح کر کے لوگ جو ہیں وہ جا کے پوچھتے تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ٹھہری کہ آگ جو ہے نا وہ لگائی جائے، اس کا دھوئیں کو دیکھ کر کے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہے۔ جب ایک خاص جگہ سے دھواں اٹھے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ نماز کے لیے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نماز کے لیے ناقوس بجایا جائے، اور نقارہ وغیرہ پہلے بجاتے تھے، گاؤں دیہاتوں کی مسجدوں کے باہر پڑا ہوتا تھا۔ بچپن میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو، پرانے بزرگوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو یاد ہوگا، وہ نقارہ اس کو کہتے تھے، وہ بجاتے تھے۔ اس کی آواز جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتی تھی تو لوگ سارے جمع ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے ہاں جی کیا ہوا۔ لوگوں کے پاس پہلے وقت بھی ہوتا تھا، آج کل تو لوگوں کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے جی، اعلان ہو تو گھر میں بیٹھے سارے سن لیتے ہیں، آسانی ہو گئی بہرحال۔ تو کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، بہرحال مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرا جب دن آیا تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچے ہیں، ان کو ابھی تک بدر میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ ایک بچے ہیں، ایک چھوٹے بچے وہ بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب بھی ایسا ہے کہ میں نے 2 سبز کپڑوں میں ملبوس بندے دیکھے، 2 سبز کپڑوں میں، اور ایک کے ہاتھ میں ناقوس تھا، وہ بجانے والا۔ میں نے اسے کہا اتبیع الناقوسا، کیا آپ یہ ناقوس بیچیں گے مجھے؟ آگے سے وہ کہنے لگا لما، تو کیا کرے گا، تجھے بیچ تو دوں تو کرے گا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، اس کے دل کی تڑپ دیکھیں، اس کے دل کی تمنا دیکھیں۔ خواب میں، دن میں سوچتے رہے ہوں گے تو رات کو ایسے خواب آتے ہیں نا، دن میں جو بندہ سوچتا رہے رات کو وہی خواب دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ آپ بیچیں گے؟ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا لکائے ندکا فی ہے،
میں چاہتا ہوں اسے بجاؤں اور وَنَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ جو ہیں میرے آقا السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ بجاؤں گا، لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، آقا علیہ السلام نماز پڑھانے لگے ہیں، تو لوگ سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں گے۔ یہ میرا ارادہ ہے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ خرید لوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں افلا ادلک علی خیر من ذالک، وہ جو سبز کپڑے والا تھا ان میں جس سے میں نے ناقوس مانگا تھا، وہ کہنے لگا اوے تجھے ناقوس سے اچھی شے نہ سکھا دوں، اس سے بہترین شے نہ بتا دوں، اس سے بھی اچھی ہو؟ کہتے میں نے کہا کل تو وما ہوا، اس سے اچھی شے کیا ہوگی بتا دیں آپ کے پاس اگر کوئی اس سے اچھا حل ہے جس سے لوگ جمع ہو جائے میرے حبیب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا، وہ سبز کپڑے والے نے، اس نے کہا وہ یہ ہے، پوری اذان پڑھ کے سنائی اس نے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، وہ سبز کپڑے والے نے۔ یہ حدیث پاک جو ہے سیرت نبویہ میں امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے، اہل سیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقصصت علیہ ما رأیت، میں نے جو خواب دیکھا تھا وہی خواب سارا حضور کی بارگاہ میں بیان کر دیا، خواب سارا بیان کر دیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنے الفاظ ارشاد فرمائے، میں رؤیا خیر انشاءاللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا جو خواب ہے نا یہ بہترین خواب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو یہ تیرا خواب بہترین خواب ثابت ہوگا، اور یہ قیامت تک یہی ڈنکے بجتے رہیں گے، یہی بہتری کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اور انہیں کہو کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ والے وہ دہرائیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ لیجہر بہ فہو اندی صوتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز چونکہ اونچی تھی، اونچی تو تھی ہی تھی جتنی تھی، ایک انسان ہونے کے ناطے جتنی آواز اونچی ہو سکتی ہے اتنی اونچی تھی، لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز اتنی اونچی تھی جہاں لوگوں کی عقل بھی نہیں جا سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں اذان پڑھتے تھے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہاں اذان سنا کرتے تھے، اتنی اونچی آواز تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہاں تک آواز جاتی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھا دو اور وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ آواز جتنا اونچا کھڑے ہو کے آواز لگائے گا اتنی زیادہ دور تک آواز جائے گی۔ عمارتوں کے اندر کھڑے ہو کے بندہ بولے گا تو آواز عمارتوں کے اندر رہے گی، عمارتوں کے اوپر کھڑا ہوگا تو لوگوں تک آواز جائے گی۔ یہ وجہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان جو ہے وہ باہر جا کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ ہاں جی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد کے اندر والا حال نہیں ہے۔ اذان پڑھنے کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد سے باہر ہے۔ ہاں، جہاں کہیں بھی پڑھی جا رہی ہے خلاف سنت ہے بھائی، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ وہ چاہے ہماری مسجد میں پڑھی جائے یا کہیں بھی پڑھی جائے، مسجد کے لیے الگ سے حجرہ ہونا چاہیے، الگ سے جگہ ہونی چاہیے۔ پہلے تو حجرے نہیں ہوتے تھے، الگ ایک چھوٹا سا ایک ستون سا بنا ہوتا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے سیڑھیوں والا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جیسے سپیکر آیا وہ والی سنت جو ہے وہ فوت ہو گئی، سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ ٹھیک ہے سپیکر پہ اذان پڑھیں کیونکہ عمارتیں بڑی ہو گئی، بلڈنگیں اونچی اونچی ہو گئی ہیں، تو اب ایسے اذان دی جائے تو اذان جو ہے وہ اپنی گلی میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ تو چلو ٹھیک ہے کہ باہر کہیں پہ حجرہ بن جائے، سپیکر وہاں پہ لگا دیے جائے تو چلو آواز جو لوگوں تک بھی جائے، یہ بھی سنت پوری ہو جائے آپ کی، اور مسجد سے باہر ہونے والی اذان کی جو سنت ہے یہ بھی پوری ہو جائے۔ یہ جمعے کی اذان جو ہے یہ بھی اندر ہی پڑھا کرتے تھے، جمعے کی اذان میں نئے آیا تھا تو یہاں پہ حدیث پاک کے سامنے رکھی، مجھے پتہ تھا کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی کام کیا جائے نا تو لوگ جو ہے نا وہ بدعت کو اپنا چکے ہوں تو پھر سنت ان کو ذرا اچھی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے ان کو یہی کہا، سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا ہاں جی بتائیں حضور کی سنت پہ عمل کریں تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہ جی صحیح رہے گا۔ میں نے پھر حدیث پاک سنائی، اذان اسی وقت باہر نکال دی الحمدللہ، تبھی سے لے کر آج تک اذان مسجد سے باہر ہی ہو رہی ہے ہماری جمعہ شریف کی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ جہاں کہیں بھی آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے وہ مخالفت بھی دور ہو جائے۔ اب دیکھیں مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آپ نمازیں سنتے ہیں، وہاں نماز ہوتی ہے، امام بھی سپیکر پہ نماز پڑھاتے ہیں، اور ایک مکبر جو ہوتے ہیں وہ بھی سپیکر پہ 7 تکبیر کہتے ہیں۔ امام کی آواز جا رہی ہے لوگوں تک، مکبر پھر بھی کھڑا ہے اور وہ بھی سپیکر پہ پڑھ رہا ہے۔ یہ والی سنت جو یہ پاکستان میں دکھائی نہیں دیتی ہمیں۔ چلو سپیکر پہ آ گئے ہو، سپیکر پہ پڑھا رہے ہو نماز، یار وہ مکبر والی سنت تو پوری کرو، وہ تو ایک الگ سے میرے آقا علیہ السلام نے سنت قائم فرمائی ہے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، نماز آدھی ہو چکی ہے، آدھی باقی رہتی ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، نماز جتنی بھی ہوئی تھی، ہاں جی، شروع ہوئی تھی ابھی یا کچھ رکعتیں ہو چکی تھی، جو بھی ہوا تھا معاملہ، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھائی حضور نے، تکبیر حضور فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کی آواز سن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی آواز صحابہ تک پہنچا رہے تھے اونچی آواز میں۔ یہ مکبر والی سنت ہے، یہ مکبر والی سنت ہے، یہ والی جہاں پہ بھی سپیکر آیا ہے وہاں سے یہ سنت رخصت ہو گئی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، چلو سپیکر پہ بھی پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن یہ والی سنت تو ادا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ ایسی سنت ہم سے چھوٹی ہے کہ اس پر عمل کا نام تک جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے لوگ ایسے الجھیں گے، لڑائی ڈالیں گے جیسے رب کا فرض رہ گیا ہو، اور اتنی عظیم سنت میرے آقا علیہ السلام جو ہیں دنیا سے جاتے ہوئے یہ سنت عطا فرما رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے یہ سنت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ یہ وہاں جو ہے مکہ میں اور مدینہ میں، وہاں پہ اس سنت پہ بھی عمل ہوتا ہے، باقی معاملات جیسے بھی ہیں ان کے، لیکن اس سنت پہ وہاں بھی عمل کرتے ہیں وہ۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ تعلیم کر دو، یہ الفاظ سکھا دو، پوری اذان والے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اذان کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان مرتفع پر یعنی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ آواز پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں اور آپ، ہم سب، یہ مضمون جو ہے یہ طویل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پورا کریں گے۔ میں اور آپ ہم ذرا خود غور کریں، یار آقا علیہ السلام کے ایک صحابی، ایک چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو خواب میں آنے والی آواز، یہ اذان کی آواز، کیسا خواب آیا اس بچے کو کہ قیامت تک کے لیے صدائے دل نواز کے طور پر گونجنے لگی وہ آواز، ان کا وہ خواب۔ اچھا، انہوں نے خواب سنایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے میں بلال کو کہیں، حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے، حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہ الفاظ ہیں جو میں نے رات خواب میں سنے ہیں۔ یعنی وہی ایک خواب جو ہے وہ صرف حضرت عبداللہ بن زید کو نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی خواب دیکھ رہے تھے ایک ہی رات کے اندر۔ جی ممکن ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہو، جب مزاج بندے کا غیب دین کی وہ بن جاتے ہیں نا، وہ خواب میں پڑا ہوا بھی اس کو یہی خواب آتے ہیں، یہی چیزیں اس کو سجائی دیتی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کاروبار کرنے والا ہو، کپڑے کا کاروبار کرنے والا ہو مثال کے طور پر، وہ رات کو سوئے ہوئے بھی کپڑے ہی بیچے گا، رات کو سوئے ہوئے بھی کپڑے بیچے گا۔ جیسے کہ بندہ کپڑے کا کام کرتا تھا، وہ بندہ آیا خواب میں، اس کے پاس چادر لینے کے لیے دھوتی، کوئی چادر دے دیں، اس نے کہا کتنے پیسے؟ دکان والے نے مانگے 50 روپے، وہ کہے 40۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی، زور سے جو بولا نا، خود اپنی آواز سے ڈر گیا، آنکھ کھل گئی، کھل کے تو پھر دوبارہ سو گیا، کہنے لگا چل ٹھیک ہے 40 ہی دے دے، کہنے لگا نہ اٹھتا تو چلو 40 تو آتے تھے، آنکھ کھلی تو 40 بھی ضائع ہو گئے۔ یہ حساب ہوتا ہے لوگوں کا، جو کچھ دن میں دیکھتے ہیں سارا دن سوچتے رہتے ہیں، رات کو خواب میں وہی کوئی دکھائی دیتا ہے۔ ہم جو کچھ ذہن میں، ہمارے ذہن میں رہے گا، ہمارے ذہن میں کیا رہے گا؟ ٹک ٹاک رہے گا، یوٹیوب رہے گا، فیس بک رہے گی، انسٹا رہے گی، یہی چیزیں رہیں گی، اور وہاں کی واحیات چیزیں رہیں گی، تو خواب میں وہی چیزیں آئیں گی۔ ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ڈرونے خواب تو ہوتا آتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہوں گے، نہیں وہ تو نارملی ہوتا ہے، جو لوگ باقی دیکھتے ہیں وہی میں دیکھتا ہوں، الگ سے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ تو بھائی جو کچھ دن میں سوچیں گے وہی کچھ رات کو خواب میں آئے گا، ہے یا نہیں؟ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی مومنانہ گزارے، دن کو بھی وہی چیزیں سوچے جو قلب دین والی ہوں، تو رات کو خواب بھی اس کو ویسے ہی آئیں گے۔
ایک بچے کو خواب آ رہا ہے، ایک بچے کے خواب پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے سنت بنا دی، میں قیامت تک کوئی بھی نماز تب تک نہ پڑھی جائے جب تک عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب نہ پڑھا جائے۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے، عبداللہ بن زید کا خواب پڑھا جائے۔ خواب ہی ہے نا ان کا، وہ جو دو بندے سبز چادروں سبز کپڑوں والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، تو کیسے تعلیم فرمائی کہ ایک بچہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، اس کی عظیم فکر کی بھی ترجمانی ہو گئی، اس کے خواب کو بھی اتنی عظمت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، محبوب کریم علیہ السلام نے ان کے خواب کو سنت بنا دیا۔ بتائیں آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تو میں اور آپ ہم خود غور کر سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل ہے اور بچے ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، صبح کے وقت نماز کی نہ ابا کو فکر ہے نہ بیٹے کو فکر ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو بتائیں ایسے خواب پھر کہاں آئیں گے ہم کو؟ غلبہ دین والے خواب کہاں آئیں گے؟ جب دن سارا سوچے ہی کچھ نہیں ہے تو رات کو خواب ایسے اچھے کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔